کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا کا یہ زبردست سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، حامی سنت، ماحی بدعت، شیخ شریعت و طریقت، الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذکر سے سلسلے کو معطر رکھیں، اور ان کی باتیں، ان کی ادائیں، ان کے تذکرے سے زیادہ اپنے ناظرین کو ہم مستفیض کریں، اور ان کی باتوں کے تحت بہت ساری وہ باتیں کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، اور الحمدللہ 150 سال سے یوں کہیے کہ امام اہل سنت کی ایک ایک ادا گویا کہ لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ باتیں عام ہوں، اور اسلام و سنت، قرآن و حدیث کے اس زبردست پیروکار کی زندگی کا ایک ایک گوشہ لوگوں تک ظاہر ہو، اور لوگ فیضان اعلیٰ حضرت سے مستفیض ہوں، ان کی پیروی کریں۔ اور الحمدللہ آج دنیا میں کروڑوں ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت پہ فخر کرتے ہیں، اور آپ کی پیروی کرنے کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے ظاہری طور پر وہ عملی میدان میں کمزور بھی نظر آتے ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی نسبت کا افتخار ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے، فخر ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہوئے ایک فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو وہ عزت عطا فرمائی ہیں۔ آج ناظرین ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور والدین کا ادب۔ آپ اپنے والدین سے کیسے ادب کرتے تھے، اور آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور دوسرے پہلو کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جو والدین کے ادب پر ہمیں ملفوظات عطا فرمائے، جو باتیں بیان فرمائیں، جو تحریریں عطا فرمائیں، ان کو بھی ڈسکس کریں، اور ان دونوں چیزوں کو لے کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اور اس میں ہمارے دو مقصد ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بھی ظاہر ہو، کہ آپ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے کیسے زبردست عقیدت مند، با ادب اور خادم تھے، اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہو کہ آپ کے چاہنے والے، ماننے والے آپ کی اس مبارک ادا کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں کو سن کر اپنے ماں باپ کے مؤدب بن جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے اسلام نے جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے ہیں، بنیادی حقوق جس کے بھی بیان کیے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کسی قرابت داروں میں کسی کا حق بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 جگہ پر اپنے حق کے ساتھ، اپنی عبادت کے بیان کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس طرح سے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا سبق اسلام دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں محترم نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری اس سلسلے میں ہوں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد کفیل رضا عطاری یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے، نگران شورا سے بھی باتیں کریں گے۔ آج کا سوال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے وصال کا سال بتانا ہے، ہجری سن بتانا ہے آپ نے کہ کون سے سال میں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے میرا خیال ہے، لیکن آپ کتابوں کی چھان بین کریں گے تو جواب امید ہے کہ مل جائے گا، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ کتابوں کی طرف نہ جائیں، میرا خیال ہے سلسلے میں ہی مستغرق رہیے، اور سوال کا جواب آخر میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا وصال کا ہجری سن آپ نے بتانا ہے۔ مفتی صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت کے اپنے والدین سے جو بیہیویئر ہے، جو آپ کا انداز ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والدین کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بیان فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ان حقوق کو ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی، حکم فرمایا۔ اور کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یعنی ان کی بے ادبی نہ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ تم اف تک مت کہو، کہ یہ ایک بہت ہی ہلکا ترین جملہ ہے، لیکن یہ جملہ بھی والدین کی خدمت میں کبھی بھی مت کہنا۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی کئی جو ہے وہ فضائل ارشاد فرمائے، اور اولاد کو والدین کے حقوق کی طرف جو ہے وہ راغب فرمائے۔ چنانچہ والد کے بارے میں فرمایا کہ والد جو ہے اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر والدین کی اطاعت کر کے والد کو خوش کرے گا تو اس دروازے کو پا سکتا ہے اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر تو نافرمانی کرتا ہے، والد کو ناراض کرتا ہے، تو والد کی ناراضگی کی وجہ سے گویا جنت میں جانے سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں تک فرمایا احادیث طیبہ کے اندر کہ والد اور والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ در حقیقت جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق اس قدر زیادہ بیان فرمائے کہ والدین اگر کافر ہوں جب بھی ان کے حقوق موجود ہیں، اچھا، کہ کافر ہونے کے باوجود ان کی ناجائز امور میں تو اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی خدمت سے متعلق جو حقوق ہیں بہرحال وہ ایک مسلمان اولاد پر لازم ہیں۔ مذہب کی وجہ سے ان حقوق کے اندر جو ہے وہ اسلام نے کمی نہ کی، بلکہ بطور والدین ان کے حقوق کو جو ہے وہ برقرار رکھا، اور ایک مسلمان اسلام ماننے والے کو، قبول کرنے والے کو اس بات کا درس دیا کہ تمہارا انداز اپنے والدین کے ساتھ وہ ہونا چاہیے گویا کہ وہ تمہارے حسن سلوک کو دیکھ کر، تمہارے دین کو دیکھ کر جو ہے وہ خود اسلام کی طرف آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اسلام نے بہت ہی زیادہ والدین کے حقوق کا جو ہے وہ درس دیا، بلکہ علماء نے یہاں تک جو ہے وہ ذکر کیا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ حدیث طیبہ کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں کہ ان کا انتقال کا وقت تھا، انہیں کلمے کی تلقین کی جاتی تھی، کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ پوچھا کہ گیا کہ کیا ان کی جو ہے وہ والدین ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کیا راضی ہیں؟ فرمایا نہیں راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں والدہ۔ تو پھر ان کی والدہ کو راضی کیا گیا، پھر ان کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہوا۔ اللہ اللہ۔ تو لہٰذا والدین کا ادب و احترام، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اور چونکہ انسان کی دنیا میں آنے کے وجود کا سبب جو ہے وہ والدین ہے، صحیح، تو انسان کو ان کا حد سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، دینی حقوق بھی، دنیاوی حقوق بھی۔ اور بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا والدین کا، کہ والدین کا حق جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ ان تمام کے ذریعے سے گویا کہ اپنے شکر کے طور پر کچھ کوشش جو ہے وہ بندہ کرتا ہے۔ تو والدین کی خدمت اور حقوق یہ ہر ایک پر لازم ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے آپ کے آگے پوتے نواسے ہو گئے، لیکن جو آپ کے والدین کے حقوق ہیں وہ آپ کے اوپر بطور اولاد لازم ہی ہیں، نہ صرف زندگی میں بلکہ والدین کے وہ حقوق بھی ہیں جو کہ والدین کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ دین اسلام کا حسن بھی ہے کہ اسلام نے والدین کی فرما برداری کا جو ہے وہ حکم دیا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو ہے وہ حکم دیا، تاکہ ایک شخص اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں بہتری بھی لا سکے۔ کہ ایک شخص جب اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرتا ہے، تو بہرحال زندگی کے اندر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب خود وہ بھی والدین کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بھی انہی چیزوں کی توقع ہوتی ہے اپنے نیچے والوں سے، اپنی اولاد سے، کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی والا جو گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب دینے میں دیر نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ اور اس کے کئی نظارے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب یا اور ناراضگی، وہ تو قیامت والی اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن
جو زندگی کے اندر اس کے ساتھ برتاؤ ہونا ہوتا ہے کہ جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد پھر اس سے کہیں زیادہ ہی اس کے ساتھ برائی کا سلوک کر رہی ہوتی ہے، تو زندگی کے اندر ہی گویا کہ اپنے کیے کا جو ہے وہ پچھتاوا وہ بھگت رہا ہوتا ہے۔ آج کسی نے بڑا ایک زبردست قول مجھے دیکھنے کا موقع ملا، میں نے آپ کو بھی بھیجا تھا وہ، کہ والدین کے ساتھ کیا گیا آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے کہ جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن پڑھتی آپ کی اولاد ہے۔ تو یہ ایک بڑی تمثیلی بات ہے کہ جو آپ کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں۔ نارملی مفتی صاحب، بندہ والدین کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات مصروفیات، بعض اوقات خود وہ اتنا بڑا آدمی بعض اوقات ہو جاتا ہے تو ان وجوہات سے بھی وہ کوتاہی ہوتی ہے۔ انسان وہ جو ہے نا وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ وہ یاد رکھے اپنی ان کیفیات کو کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ماں باپ نے اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، پھر ایسی کیفیات سے وہ گزرا کہ وہ اپنی نجاستیں تک صاف نہیں کر سکتا تھا، اس کو صاف کرتے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، بغیر کسی غرض اور لالچ کے ماں باپ اس کو پالتے پوستے رہے، ایک بڑا مقام انہوں نے دلایا، معاشرے میں اس کو رکھا، سنبھالا، کیسی کیسی بیماریوں سے بچہ گزرتا ہے، اس کی حفاظت ماں باپ ایک چھوٹے سے پودے کی طرح کرتے کرتے تناور درخت بناتے ہیں، لیکن جب یہ ایک درخت بن جاتا ہے، ایک بڑا آدمی ہٹا کٹا بن جاتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اسلام بار بار یاد دلاتا ہے، آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو یاد دلایا جاتا ہے بار بار والدین سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک، تو یہ یاد دلانے والی کیفیت کہیں اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک پڑھیے، احادیث پڑھیے، اسلام کے درس سنیے، دعوت اسلامی کے مبلغین کی باتیں سنیے، یعنی آپ جہاں پر دینی ماحول میں ہوں گے نا، آپ کو ماں باپ کے حقوق بار بار ریکال کروائے جاتے رہیں گے تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں۔ یہ کتنی اچھی اسلام کی بات۔ اسی لیے دیکھیں اسلام کے اندر حقوق کے کوئی ایک ایک دن نہیں منائے جاتے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دن منا لیں اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو بھول جائیں۔ صحیح ہے۔ فادر ڈے منا لیں اور پھر اس دن تو والد کی تعظیم کر لیں پھر چھوڑ دیں، مدر ڈے منا لیں اور پھر اس دن کو بعد والدین کو پورے سال پوچھیں ہی نہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے وہ سال کے 365 دن دیتا ہے، اور ہر دن کے جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی حقوق کی بات کریں، یعنی کم ترین حقوق کے اوپر فضیلت دیکھیں کہ آپ کا اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ محبت کی نظر سے دیکھنا ایک جو ہے وہ مقبول حج کے برابر ہے۔ واہ واہ سبحان۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ارکان اسلام میں سے 5واں سب سے بڑا رکن جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے وہ حج ہے، اور وہ آپ کو اتنا ایزی جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور ایک کم تر چیز بتائی گئی، یعنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مالی اعتبار سے تو بڑی والدین کی جو ہے وہ خدمت کر دی، لیکن جو ان کو آپ کی اپنائیت چاہیے، جو ان کو اپنی اولاد کی جانب سے محبت چاہیے، اس کا اظہار جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے لیے پیسہ بہت سب چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یار اولاد کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ جائے، میرے ساتھ کچھ دیر بات کر لے، کچھ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کر لے۔ تو اسلام دیکھیں کہ اسلام نے اتنے چھوٹے حقوق سے جو ہے وہ پر بھی فضائل بیان کیے کہ بالآخر ان چیزوں کی طرف بندہ راغب ہو۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ والدین کے حقوق کے اندر جو در حقیقت اس سے جو دوری کی وجہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تو والدین کی اپنی ہی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت اس انداز میں نہیں کی ہوتی۔ تربیت کی دو صورتیں ہیں، ایک عملی تربیت کہ خود ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہوا ہوتا ہے، صحیح۔ تو باپ نے جو دادا کے ساتھ اپنایا ہوا ہے وہی بچہ جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو بہرحال جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی رویہ جو ہے وہ اپنا رہا ہوتا ہے، یا بلکہ آج کہیں کہ اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ برا رویہ اپنا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اولاد کے لیے جواز کی وجہ نہیں ہے کہ جناب والد نے کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ برا یا میرے دادا کے ساتھ برا تو میں بھی برا کروں، یہ اولاد کے لیے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس کو یہی کہا جائے گا کہ تم بہرحال اپنے والد کا۔ لیکن ایک تو یہ عملی طور پر فی زمانہ کہ آپ کیا اسے جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر کیا پکچر کیا دکھا رہے ہیں جس کے اوپر آگے اس نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ صحیح، بہت اچھا۔ دوسرا یہی کہ آپ نے اس کی تربیت کے اندر اسے کتنا ان چیزوں کو سکھایا، اس کو کتنی یہ باتیں بتائیں، والدین سے متعلق اسے آپ نے کیا کچھ سکھایا۔ آج کل ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ ڈیز منائے جاتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ جسٹ آپ نے والدین کے حوالے سے اظہار ہمدردی پیدا کر دیا، وہ تو ایک انسان کے اندر کیا جانور کے اندر بھی اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ پایا ہی جو ہے وہ جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ دین کے اعتبار سے اسے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے کرنے پر تمہیں دین ثواب دیتا ہے،
اس کے کرنے سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے اور اس کے نہ کرنے پر تمہارا دین جو ہے وہ تمہیں گناہ کا بتاتا ہے، تمہیں عذاب کا بتاتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمدردی بسا اوقات ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اگر کسی کے والدین نے اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا اس کی جوانی میں یا بڑھاپے میں یا بچپن میں اس کی صحیح کیئر نہیں کر سکے، کئی لوگ اس طرح کا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے چاہتے ہوئے چاہے نہ چاہتے ہوئے، لیکن بہرحال صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہوا، جس کو بعض لوگ جو ہے وہ ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ وہ ظلم نہیں ہوتا، تو اس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو پوری سچویشن سامنے ہوتی ہے اس پس منظر کے اندر ہمدردی ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ کسی کو نہ ہو، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ دین کے احکامات موجود ہوں گے، ثواب اور عذاب کی ثواب اور عذاب کے، رب کی رضا کے، رب کی ناراضگی کے معاملے کو، تو وہ ان تمام چیزوں کو جو جذبات میں آ کر جو ہے وہ بندہ اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے وہ رک جائے گا۔ یار ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا گیا وہ ایک جگہ ہے، لیکن بہرحال جو دین اسلام کا میرے لیے حکم ہے میں تو اس کو فالو کروں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ۔ آج والدین کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کا اپنے والدین سے کیسا رویہ تھا، سلوک تھا، اور ساتھ ہی بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے کہ جو ماحول وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے باپ کا دادا کے ساتھ رویہ دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہی پھر آگے کنٹینیو ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا عمران اتاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت ویلکم کہتے ہیں آپ کو، خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کریں، اور آپ کے صدقے آج کی اولاد جو ہے، کیونکہ الحمدللہ عاشقان رسول کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی نسبت پہ فخر کرتا ہے اور جھوم جاتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسے کام کیے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے ماں باپ کے بھی ادب کرنے والے بن جائیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو تحریریں، جو اصول، جو باتیں عطا فرمائیں ان پہ بھی عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے ماں باپ سے کیا انداز تھا، کس طرح ان کا ادب کرنے کا انداز تھا؟ کیونکہ یہاں پر دو باتیں میرے ذہن میں چاہتا ہوں میں وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک تو ہے ماں باپ کی خدمت، آپ ہمیشہ خدمت کی باتیں بیان فرماتے رہتے ہیں، کچھ اگر رسپیکٹ کی بھی آج بات ہو جائے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، خدمت بھی کم ہو رہی ہے، لیکن خدمت کے مقابلے پہ رسپیکٹ والا جو معاملہ ہے وہ کچھ زیادہ کم ہوتا نظر آتا ہے، کہ خدمت کرنے والے نے کر بھی لی لیکن ادب کا معاملہ بھی تو اسلام نے دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، یقیناً اس میں والدین کی اہمیت اگر ہم صحیح معنوں میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فیضان رضا بھی اللہ نے چاہا تو ملے گا، اور کئی ماں باپ کی دعائیں بھی اللہ نے چاہا تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر والد گرامی کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت کے اپنے والد صاحب کی جو حیثیت پر اگر ہم گفتگو کریں، ان کی جو پوزیشن تھی وہ ایک والد کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی پوزیشن تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے استاد بھی ہیں جی، اور آپ نے ابتدائی تعلیم، بلکہ اگر میں کہوں کہ تعلیم کا ایک بڑا حصہ جی، اپنے والد گرامی حضرت نقی علی خان علیہ رحمت الحنان سے حاصل کیا، تو یہ شاید غلط جی جی بالکل ایسا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدین کے تعلق سے تو ڈیٹیل میں ہم جائیں تو جنہوں نے پڑھا لکھا سمجھا وہ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ ادا پر میں غور کر رہا تھا کہ جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور کچھ سنبھال لیتا ہے تو پھر اپنے والد کو وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر قربان جاؤں کہ جب آپ کے والد ماجد نے آپ کو مسند افتاء عطا کی، جبکہ آپ باقاعدہ مفتی اور ایک اچھے مفتی، اور رضاعت پر آپ کا پہلا فتویٰ، اور والد صاحب کی خوشی رضا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے والد صاحب سے فتویٰ ضرور چیک کروایا کرتے تھے۔ جی، یہ جو فتویٰ چیک کرواتے تھے نا، اس پر میں غور کر رہا تھا کہ ایک تو استاذ، پھر والد۔ اچھا، ہمارے یہاں نارملی اگر والد
کے علاوہ کوئی اور استاد ہو نا تو، اور والد بھی استاد ہیں اور کوئی اور بھی استاد ہو، تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں والد تو اب گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے استاد ہیں، لیکن باپ کے مقابلے میں ہم اس استاد کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو غیر ہے. صحیح. لیکن والد کو ایک استاد کی حیثیت سے اسی طرح کی اہمیت دینا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد ماجد کو دی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بزنس دیکھیں، تعلیم و تعلم دیکھیں، اس طرح کی چیزیں دیکھیں نا، تو والد سے روزانہ ملنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پھر بچپن میں ہمیں بڑا کیا تو وہ بے تکلفانہ جو ایک ماحول والد صاحب کے ساتھ ایک کریٹ ہو بھی جاتا ہے، ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، نیچرل عمل. اچھا ایک باہر سے ایک شخص آتا ہے تو اس کا انداز، جیسے آپ کے والد صاحب بزرگ ہیں، اور اگر کوئی باہر سے آپ کے والد صاحب کا عقیدت مند آتا ہے تو اس کا آپ کے والد صاحب سے ملنے کے انداز میں، اور چونکہ آپ اپنے بیٹے ہی ہیں تو آپ کے ملنے کے انداز میں تھوڑا سا وہ فرق ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان شاید یہ ہوگی کہ ایک عام آدمی جس طرح ان کے والد صاحب کی ادب، احترام اور عزت کرتا ہوگا، شاید اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کرتے ہوں گے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک والد بھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ شریعت جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ مفتی تھے اور باعمل مفتی تھے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے اور حقوق کا، جیسے فتاوی رضویہ کا جو مطالعہ کرتا ہوگا، اس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حقوق پر بہت ہی زبردست کلام فرمایا اپنے فتاوی رضویہ شریف میں. تو جو اس قدر حقوق کو سمجھتے ہوں، اب اس کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ایک بیک وقت والد بھی ہے اور استاد بھی ہے، اور وہ جب یہ دونوں کے حق ادا کرنے اور دونوں کے تعظیم کو جمع کر کے اگر ایک شخص اپنے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے تو والد صاحب کا عالم کیا ہوتا ہوگا اور اعلیٰ حضرت کا اس وقت عالم کیا ہوتا ہوگا. میں یہ غور کر رہا تھا ابھی جو آپ فرما رہے تھے. پلس آپ کے والد گرامی زبردست ولی اللہ بھی تھے. تو اب وہ ولایت پیش نظر ہونا، والد کا مقام پیش نظر ہونا، استاد کا مقام پیش نظر ہونا، یہ سارے مقامات کا پیش نظر ہوگا. یعنی ایک وقت کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ اسی لمحے کے اندر تعظیم کا وہ انداز اختیار کرتے ہوں گے اپنے والد کے آگے کہ جس میں بیک وقت ایسا لگے کہ ایک ولی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، استاد کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، اور والد کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے. اور جب اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہوں گے تو دیکھنے سننے والوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہوگا، ادب ملٹیپلائی ہو جاتا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ صلاحیت ہم قبول کرنے میں کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ایسے 10 اور حقوق جمع کر لو تو اعلیٰ حضرت بیک وقت ان تمام حقوقوں کو کمال درجے سے ادا کر سکتے ہوں گے. واہ کیا بات. آپ نے فرمایا اہمیت جو ہے نا وہ کم دیتے ہیں، جب ایک خود پوزیشن پر آ جاتے ہیں، خود باپ کی گدی پہ بیٹھتے رہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس پہ اتنے عرصے تک پہلے وہی بیٹھتے تھے، لیکن ہم اہمیت اصل میں یہ ہمارے اگر موجودہ دور سے اگر ہم گفتگو کریں گے نا تو ہمارے اس کو جنریشن گیپ کا نام دے کر بالکل اس کو 1 2 3 کر دیا گیا ہے. جب آپ مطلب اولڈ، ہمارے یہاں والد کو ایک اولڈ ورژن بنا دیا گیا ہے، جیسے آپ اولڈ ورژن ہو، آپ کے اندر وہ چیزیں آپ ہیں ہی نہیں. اب موجودہ دور، نیا زمانہ، نئے اقدار، نئے انداز، یہ سب کچھ نیا نیا ہو گیا ہے. اب آپ کو نہ سمجھ پڑے تو ہمارے یہاں باپ پرانا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. باپ پرانا نہیں ہوتا، باپ قیمتی ہو جاتا ہے، باپ انمول ہو جاتا ہے، باپ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. پرانا اب میں اس سینس میں کہہ رہا، ایک تو ایج وائز آدمی چلو ہوتی ہے، لیکن ایک پرانا اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ چیز پرانی ہو گئی ہے تو اب یار قابل استعمال نہ رہی. مگر باپ وہ پرانی شے نہیں ہے جو قابل استعمال نہ رہے، بلکہ باپ وہ شخصیت ہے کہ جو جتنا اس کی عمر بڑھتی رہے گی اسی قدر اسے فوائد حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. اولڈ از گولڈ. بہت سارے تجربہ ہی لے لیں. اچھا اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اہل علم بھی ہے
اور اگر کوئی چیز یہ لکھتے بھی ہیں، جیسا سائل کا ایک سوال آیا اور اہل علم اگر اس کے لیے کوئی فتویٰ بھی دے دیا مفتی نے، اور اگر وہ اپنے سے زیادہ تجربے کار اگر والد ہی ہیں دکھاتے ہیں، تو والد صاحب کہیں گے بیٹا اسی طرح کا سوال مجھے 20 سال پہلے آیا تھا اور اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ دوبارہ تمہارے پاس آیا۔ اب یہ تجربہ جو باپ کو ملا تھا صحیح ہے، وہ بیٹے کو نہیں تھا۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ ایک فتوی کے اس میں کہتے ہیں نا کہ اس وبال کا وبال ہر 10 سال کے بعد آتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پچھلوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی کوئی باپ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اپنی آفس کی سیٹ دیتی، بیٹا ٹھیک ہے آپ کاروبار سنبھالو، بولے میں پڑھا لکھا آدمی، میں فلاں سے پڑھ کر آیا ہوں، میری یہ ڈگری، میری یہ پی ایچ ڈی، میری یہ کوالیفیکیشن، میں نے ماسٹر کیا، فلاں فلاں کیا ہے۔ اب وہ بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں، والد صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈیل کیسے کر رہا ہے۔ اب والد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد معلومات ہے، تجربہ نہیں ہے۔ اصل میں تجربات اور معلومات ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور جب تجربات اور معلومات مل جاتے ہیں نا تو نکھار کچھ اور ہی آتا ہے۔ ٹھیک، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تو خیر معلومات میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، پھر آپ کو تو شروع سے ہی جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر دیا، ایسا عطا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک عرصے کے بعد منزل پاتے ہو، مگر یہ تو منزل طے کر کر آئے ہیں۔ جی، اعلیٰ حضرت تو منزل طے کیے ہوئے تھے۔ واہ، تو لیکن ایک ادب احترام، اور جو آپ نے والد صاحب کے تعلق سے یا والدین کے تعلق سے، ماں تو ماں ہوتی ہے، صحیح، ماں کی اجازت کے بغیر تو مدینے نہیں گئے۔ جی، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کہتے ہوں کہ ہم تو اہمیت دیتے ہیں۔ بھائی اہمیت دینے کے لیے تو دل میں ہوتی ہے نا اہمیت ہے، تو کیا اہمیت کے کچھ جیسچرز بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں کہ کیا چیز نظر آئے تو کہے کہ بھائی اس کو کہتے ہیں اہمیت، دل میں صرف نہیں ہوتی؟ جس طرح آپ کے اولاد، مطلب جس طرح ماں باپ نے آپ کو اہمیت دی نا کہ آپ گر نہ جائیں، آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، بالکل، آپ بیمار نہ ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ اہمیت ہے اور ایک محبت کا ایک اپنا انداز ہے۔ اسی طرح کا انداز اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا۔ تو اب میں ایک وہ مثال دوں کہ میری پوتی چھوٹی ایمن گھر میں، اب ہم جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب مثال کے طور پر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری چھوٹی سی پوتی کسی اور کمرے میں سوئی ہوئی ہے فار ایگزامپل، تو جیسے اس کے اٹھنے رونے کی آواز آئے گی نا سارے بے چین ہو جائیں گے، ماں دوڑے گی، باپ دوڑے گا، یا مثال کے طور پر ایسا لگا کہ کچھ گر گیا ہے، ٹھا کر کے آواز آئے گی تو سب دوڑیں گے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کا جو تعلق ہے نا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دوڑے۔ اب یہ ایک بیٹی کے بچے کی مثال، ٹھیک ہے، میں بھی دوڑوں گا، میں دادا ہوں، اس کی دادی بھی پریشان ہو جائے گی کہ بچی کو کیا ہو گیا۔ ایک مثال دی ہے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اسی طرح اگر ماں اولاد کسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے کمرے میں باپ ہانس رہا ہے، ماں ہانس رہی ہے، کچھ اور آ رہا ہے، آوازیں لگ رہی ہیں، اولاد کو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں نہیں اہمیت تو ہے نا، ہمارے ماں باپ نے گھر میں تو رکھا ہے نا، وہ ویٹ کر رہی ہے یار، آپ آ کر اس کو تھوڑا سا ٹیک کیئر کریں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں کریں۔ تو جو چیزیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی اس وقت جو بھی صاحب اولاد مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی چھوٹی سی اولاد ہے اور آپ ہی کے گھر میں اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان دونوں کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو چیک کر لیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کی بھی اہمیت کو سمجھیں، اس کی بھی اہمیت کو سمجھیں۔ لیکن وہ تو ابھی اولاد تو بڑی ہو رہی ہے، اس نے تو بڑا کیا ہے، اس کو آپ کھلا پلا رہے ہو، اس نے آپ کو کھلایا پلایا ہے، صحیح، اس کو تب آپ پہنا رہے ہو، اس نے تو آپ کو پہنایا ہے۔ وہ کب جا کر آپ کے لیے پتہ نہیں قربانی دے گا یا نہیں دے گی اولاد، وہ قربانی دے چکے آپ کے لیے، صحیح، وہ آپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے اولاد وہ بات کی بات ہے، ماں باپ کر چکے اپنی اولاد کے لیے، صحیح، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، حقوق دونوں کے ہیں، لیکن والدین ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ والدین کے حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے انداز بھی سن رہے ہیں، ساتھ میں والدین کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب آپ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ ماں باپ کا انداز کلام، تکلم، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا انداز،
یہ بھی کیسا ہو؟ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ اگر ہمیں تحریر ملتی ہو یا گفتگو کیسے آپ کرتے تھے ملتا ہو، کیونکہ اہمیت بھی ہے، محبت بھی ہے، خدمت بھی ہے، سب ہے، لیکن بات کرنے وے آف ٹاکنگ درست نہیں ہے، یا چار لوگوں کے سامنے باپ کو جھاڑ دیتا ہے معاذ اللہ، یا کبھی غائبانہ ذکر کرتے ہیں، غیبت میں جب ذکر کرتے ہیں. آج ایک طبقے کا انداز ہو گیا، یار میرا باپ جو ہے نا، یار میرا باپ، یہ لفظ ہے میرا باپ، اور اگر اس کی جگہ بولے میرے والد صاحب، بہت فرق پڑ جاتا ہے سامنے والے کے امپریشن پر، یار یہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. اب نارملی کیا کہتے ہیں، یار میرا باپ، تو یہ جو جملہ ہے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیسے اپنے والد کو یاد کرتے تھے؟ امام اہل سنت نے مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اپنے والد ماجد کے جب آپ نے حالات زندگی جو ہے وہ لکھے، اچھا، جواہر البیان فی اسرار الارکان مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اور جو فضائل دعا کتاب ہے، ان میں سے کسی ایک کتاب میں جو ہے وہ آپ نے لکھے. تو وہ القاب آپ نے اس قدر خوبصورت انداز میں لکھے کہ وہ سمجھے فضائل دعا میں تو ہیں، فضائل دعا میں ہیں. وہ امام علیہ سنت نے اصل میں نقل ایک جگہ کیے تھے، نہیں جو اصل آپ نے جب نقی علی خان علیہ رحمہ کی کتاب کے اوپر حالات زندگی لکھے، وہ پھر ہر جگہ جو ہے وہ اچھا حالات زندگی میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے امام علیہ سنت کے الفاظ. وہ لاجواب ہے واقعی. تو وہ اس کے اندر آپ نے جب لکھا فخر الاماثل، اور پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا ولی کامل، تو یوں پورا ایک آپ نے ایک صفحہ تقریباً جو ہے وہ آپ کے القاب کے اندر ہی جو ہے وہ ذکر کیا. اس کے بعد جا کے پھر جو ہے وہ آپ نے آگے نام لکھا کہ مولانا نقی علی خان ولد رضا خان. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امام اہل سنت، وہی بات کہ آپ کے والد ماجد ایک ولی کامل بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور پھر جو ہے وہ والد بھی تھے. تو تینوں اعتبار سے آپ نے ان کے حقوق اور ادب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ واقعی جو ہے وہ ایک اولاد کے اپنے والد کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے والا اس جیسا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. پھر خود آپ کا اپنے والد سے متعلق جو انداز تھا کہ گفتگو فرماتے ہیں کہ میں نے ہند کے اندر جو علماء دیکھے ان کے اندر 2 علماء کا نام ذکر فرمایا، اور میں فرمایا کہ ایک جو ہے وہ اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کو پایا میں نے، کہ جو مہارت کے اندر، فقہ کے اندر، افتاء کے اندر، ان چیزوں کے حوالے سے. اور پھر آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم جب فتویٰ لکھنے کے لیے لکھ کر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جاتے تھے تو والد ماجد بسا اوقات ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے جو کہ ہمارے لکھے ہوئے سارے صفحوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیتا تھا. ایک جملہ جو ہے. تو وہی بات کہ تجربے والی جو بات نگران شورا نے کی کہ بسا اوقات تجربہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ ریسرچ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے، وہ ریسرچ ہو بھی صحیح، لیکن وہی کہ اس کا نپا تولا ایک تجربے والی جو بات ایک چھوٹی سی وہ کی کہ وہ ساری بات ایک طرف ہو گئی، اور وہ ایک جملہ جو ہے نا وہ کافی اور شافی ہو. یہ مانتی نہیں اولاد جو یہ اعلیٰ حضرت کا، جیسے اعلیٰ حضرت کی یہ اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ پر، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ ظرفی بھی ہے. اعلیٰ حضرت ہے نا تو ظرفی اعلیٰ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، جب اعلیٰ ہے تو پھر ہر شے میں اعلیٰ ہی ہوں گے. حضرت ہی اعلیٰ ہے نا. صحیح ہے. تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ تو اولاد نارملی والد صاحب کے اس طرح مطلب نہیں مانتے. ڈبیٹ، بحث، کیلو کال، اور جیسا بھی آپ نے ایک جملہ بھی بڑا خوبصورت سوالیہ طور پر آپ لیا کہ وے آف ٹاکنگ. واٹ از دا وے آف ٹاکنگ؟ یعنی ہماری کتابوں میں یا اسلام و دین کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس کتابوں میں یہ آپ کو لکھا ملے گا کہ جیسے کہ ماں باپ کے آگے نا نگاہ بھی نہ اٹھاؤ. یہاں زبان بھی اٹھ گئی، ہاتھ بھی اٹھ چکا ہے. اچھا ہاں، تو اب جب آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اب جس معاشرے میں ماں باپ کے آگے ہاتھ اٹھ جائیں تو زبان کی اب کیا بات کریں گے؟ زبان تو پیچھے رہ گئی نا. صحیح فرما. تو یہ ظرف جو ہے نا کہ والد کے تجربات، والد کی عمر، والد، اچھا پھر اگر فار ایگزامپل اشفاق بھائی، اگر آپ کوئی آرگو کرنا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس گفتگو میں جب آپ کی بات چل رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک جو ہم نے باتیں بیان کی اس میں یہ تھا کہ کوئی باپ بیٹا سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے باپ بھی تو ایسا ہو، اتنا بڑا ولی ہو، باپ بھی تو ہو، باپ بھی تو ایسا مطلب امپورٹنٹ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، ولی ہو، یا کوئی بہت تجربہ کار ہو، بہت کامیاب ہو، تو چلو ٹھیک ہے باپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. اب ہمارا باپ کو انگوٹھا لگانا تو آتا نہیں ہے، انگوٹھا بھی ہم پکڑ کے لگا دیتے ہیں، ابا بھی انگوٹھا یوں نہیں یوں لگتا ہے. تو اب آپ بولو کہ اب اس سے بھی لو، تو اب ایسے باپ سے کیا مشورہ کرنا. تو یہاں میں اس اولاد کو سمجھاؤں کہ آپ کیسے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت خود کو تجربے کار، سمجھدار، ٹیلنٹڈ اگر تصور کرتے ہو تو آپ جہاں پر آج آپ کھڑے ہو
یہ کس کی پرورش کا نتیجہ ہے؟ اگر آپ کے باپ میں کچھ بھی صلاحیت نہیں تھی تو پھر یہ آپ جیسا وجود کہاں سے آ گیا؟ صحیح. آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ آپ کی شروع سے جو ایک انداز تھا وہ پھر کیسے آپ کو ملا؟ وہ ماں باپ کی کوششیں، ماں باپ کی اعتماد ہو، یہ ساری چیزیں تھیں. صحیح فرمایا. تو لکھنا پڑھنا آنا ہو نہ آنا ہو، یہ ٹیلنٹ ہو، لیکن عمر کے ایک اپنے تجربات، جیسے میں نے وہ روایتوں میں جو بڑی عمروں کے جو فضائل پڑھے نا حدیثوں میں، جی جی. ان کی شروحات میں نے یہ بات شاید مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھی ہے، کسی اور نے بھی لکھی ہوگی، کہ ان کی ایک بنیادی وجہ ان کے تجربات ہیں. اچھا. بزرگوں کے، بڑی عمر والوں کے، مفتی صاحب شاید یہ ان کے تجربات ہیں. یار عمر بڑی ہو گئی تو تجربات تو ہونے ہی ہونے ہیں نا. صحیح ہے. آپ کو تو کسی کا تجربہ ہے ہی نہیں. آپ کے والد صاحب کو دنیا بھر کے تجربات ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ بھی رہے ہیں کہ چلو والد صاحب انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، جی. نہیں کر پا رہے، ہو جاتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہے، اور آپ انہیں وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو وے آف ٹاکنگ جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ آپ معاذ اللہ جیسے کسی کوئی اہل علم کسی معاذ اللہ کوئی ایسے سے بات کر رہا ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے. آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اگر آپ واقعی سمجھدار پڑھے لکھے ہیں تو والد صاحب کو سمجھا دے بھائی، ایک ادب اور احترام سے ساتھ. سمجھداری کا اظہار کریں. ہاں، اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی اپنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھاؤ گے آپ؟ اور یہ تو عام چیزیں ہیں نا. دیکھیں کسی اور چیز، کسی دنیاوی معاملے میں اختلاف رائے ہے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ والدین ایک گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے اندر وہ اس اولاد کی اپنی رائے نہیں، وہ شریعت کی احکام بیان کرے. لیکن اس میں بھی فرمایا کہ والدین کا ادب و احترام قائم رکھنا اور انہیں احسن انداز میں سمجھانا یہ ضروری ہے. اچھا. تو دین کا معاملہ ہے کہ والدین اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس معاملے تک میں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کرتے ہوئے اور احسن انداز میں انہیں اس گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، زبردستی نہ کریں، اور اس میں بھی سمجھانے کی حد تک. باہر جہاں پیسہ ملتا ہے نا وہاں پر نوجوان اتنا سافٹ اسپوکن ہے، اتنا سافٹ اسپوکن ہے کہ اگزامپل بندہ کوٹ کرے، کیونکہ وہاں پیسہ مل رہا ہے. صرف اپنے کسٹمرز کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ پیسے کے لیے کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، پیسے کے لیے کر رہا ہے. اگر اس کو چیخنے چلانے کے پیسے ملے گا تو چیخے گا چلائے گا. صحیح ہے. جس کو مارنے کے پیسے ملتے وہ مار رہا ہے نا بھائی. صحیح ہے. اور جو قتل کے پیسے ملے وہ قتل بھی کر رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے. جس کو شراب بیچنے کا پیسہ ملے شراب بھی بیچ رہا ہے. پٹنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، شراب سب کے ملتے ہیں. تو اس کو مطلب سافٹ اسپوکن، ایک نرم گفتگو کرنے کے پیسے مل رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نرم گفتگو ان کے لیے تو کر رہا ہے جن کے لیے پیسے مل رہے ہیں، مگر جس نے اس پر اپنا پیسہ لگا دیا اس کے لیے کوئی سافٹ اسپوکن نہیں ہے یار. صحیح ہے. اس کے لیے کوئی نرم بات نہیں ہے. جہاں سے لے کر یہ اپنا کیپٹل بنا رہا ہے اس کے لیے وہ نرم لہجہ استعمال کرتا ہو، جس کا خود یہ کیپٹل ہے، سرمایہ ہے اپنے ماں باپ کا، انویسٹمنٹ ہے اس پر اس کے ماں باپ کی، توجہ ہے، محنت ہے، قربانیاں ہیں اس کے والدین کی، اپنا گھومنا پھرنا اوڑھنا بچھوڑنا اٹھنا بیٹھنا سارا قربان کیا اس کے ماں باپ نے اس آدمی کے لیے. اور تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس قدر نرم لہجہ، جی ایک تو لہجہ بھی نرم، رخا پن نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد یاد نہیں رہی اب ایسی، اشفاق بھائی اولاد نہیں رہی ایسی، اولاد اب ایسی رہی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. مفتی صاحب نے جو شروع میں جو روایت بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب چکھائے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے سزائیں. آج اولاد سزا بھگت رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے، اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں جو مصائب اور جو مصیبتوں سے دوچار ہونا یہ بھی میرے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا نتیجہ ہے. اس کو یہ احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہے. اگر یہ جتنے دکھی اسلامی بھائی ہیں نا، پریشان دکھی اسلامی بھائی، میری ریکویسٹ ہے ایک بار بغور سوچ لیں اس میں، مطلب ایک بار سوچ لیں کہ یار کہیں والدین کے لیے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی ہے، اور امیجیٹ اپنے والدین سے ایسا رجوع کریں. اللہ نے چاہا تو وہ جو ماں باپ کا جو معاملہ ان کے ساتھ کلیئر ہوگا نا ہو جائے گا، ورنہ اہل علم اولیاء ولی اللہ کہلانے والے بھی ماں کی بددعا کا شکار ہو گئے. کتاب میں صحابی کی واقعہ سنا ہے،
حضور نے اس معاملے کو حل کروایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میری یہی درخواست ہے تمام تر دیکھنے سننے والوں سے کہ مہربانی کر کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیں. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس قدر نرم ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سخت بھی ہیں تب بھی, لیکن آپ یہ ساری آپ کی باتیں, تجربات, فوائد, ان کے ساتھ انہوں نے کیپٹل لگایا, انویسٹمنٹ ایکسٹرا سب چیزیں. لیکن جو بات شروع میں ہم نے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے, قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, تو اگرچہ وہ ظالم ہو, اگرچہ وہ ظالم ہو, اگرچہ وہ ظالم ہو, یہ بھی فرمایا نا حدیث پاک میں. تو اگر کچھ بھی انہوں نے نہ کیا ہو بالفرض, تب بھی تو ماں باپ تو ہیں, تو ہمیں پھر بھی ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اور ان کو غائبانہ جب ان کا ذکر ہو تو کیسے یاد کرنا چاہیے؟ کوئی رائے آپ کی, کوئی ایسا راستہ بتائیں. آج کل جو نارملی ہم جیسے بات کرتے ہیں اپنے ماں کے لیے یا باپ کے لیے, دیکھیے خاص کر باپ کے لیے. اشفاق بھائی, بنیادی بات میں عرض کروں, خالی والدین کا نہیں ہے, بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں تربیت کا فقدان ہے. اول اور سوسائٹی کی بات کر اللہ ماشاءاللہ, جو مین ہمارا جو چیز کمزور ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز وہ لیک کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر, وہ میجر چیز میں بیان کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے, وہ ہے تربیت. ہمارے تعلیمی ادارے میں یا جہاں بھی تعلیم کا معاملہ ہے نا, وہاں تعلیم ہے, معلومات ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت ہو, اسکلز ڈیولپ کیے جائیں, اسسمنٹ ہو, واچنگ ہو, انالائز ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے نارملی تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. کسی حد تک چلے دینی ادارے میں آپ کو کہیں مل بھی جائیں گی آپ کو, لیکن بہت بڑا حصہ اس سے خالی ہو گیا ہے. تو اب جب کہ تربیت کا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو جب تربیت کا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر لوگ سامنے ہوں کہ پیچھے ہوں, جو ڈسکشن کا انداز ہوگا نا وہی ہو. پھر ایک بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اب جیسے اس وقت دو بھی ایک مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کا اپنے والدین کے ساتھ, یا ہو سکتا ہے ابھی ہاتھوں ہاتھ یوں کر رہے ہو, امی ابو معاف کر دینا, ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو, بہت اچھی نہیں کرے تو کر لینا چاہیے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی یوں کر دینا چاہیے, اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, زبردست, صحیح جا رہے ہیں, یہی چلا کر رکھنا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا ابھی ہم جو کر رہے ہیں, فور ایگزامپل اللہ نہ کرے اس کے اپوزٹ چلے جائیں, کوئی ایسا پروگرام یا کوئی ایسی چیزیں جس میں ماں باپ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, جائیداد پر لڑائی ہو رہی ہے, ماں باپ کے ساتھ یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں, تو یہ ساری چیزیں جو مائنڈ میکنگ کر رہی ہیں, یہ سب کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے, بلکہ عجیب و غریب قسم کا معاشرہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر کوئی ایسی پکچر دیکھ لی پرائیویسی کے نام پر, انڈیپینڈنسی کے نام پر, واٹ ایور, تو جناب یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ پیچھے سے یوں بات کریں نہ آگے سے یوں بات کریں, بھائی تربیت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں تربیت, یعنی جب ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, ہم نے جو گفتگو کی, ہم نے جو بات کی, اس کا لب لباب یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی اولاد کو کوئی خاص تمیز نہیں ہے. جب سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ پیچھے سے بات کرنے کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ منہ دیکھ کر صحیح ہے, شرمندہ نہیں ہو پا رہا, وہ پیچھے سے کہاں ہوگا؟ بعض ہوتے ہیں باپ یا ماں جو ہے نا روبدار ہوتے ہیں, اور سامنے بندہ ان سے وہ کر بھی لیتا ہے کہ یار میرا باپ بڑا افسر ہے یا کچھ ہے تو چلو, لیکن پیچھے سے پھر بھی یار میرا باپ نے یوں کیا ہوا ہے, وہ بھی غیبتوں کا سلسلہ, تربیت نہ ہونا. آگے ہوں یا پیچھے ہوں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اداروں میں تربیت نہیں ہے, انہی اداروں میں, انہی سکولز کالجز میں ایسے بھی لکھوائے جاتے ہیں مائی بیلوڈ فادر, مدر ڈے بھی مناتے ہیں, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. یہ وہ رٹیفیکیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب سوشل اسٹڈی پڑھنے والوں کو پوچھو کیا پڑھا, پاکستان اسٹڈی کرنے والوں کو بھی پوچھو نا پاکستان کے کتنے صوبے, تب بھی اس کو یاد نہیں ہوگا کہ میرے پاکستان کے صوبے کتنے. وہ پڑھا تھا ٹھیک ہے, وہ نکل گیا. پاکستان کا جانور کون سا جو قومی جانور ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا. ہمارے تعلیم رٹا, نمبرنگ 90%, 95%, جاب, سیلری, یہ ہیں. اخلاق, کردار, اسکلز, یہ جو چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ میری جو باتیں سن رہے ہیں جو اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری باتوں کو انڈورس نہیں کریں گے. پھر آج کل جو ایک انفارمیشن وار بھی ہے, ہر چیز ہر جگہ کی پتہ چلتی رہتی ہے,
تو جب ویسٹ کے لاز اور اس طرح کی چیزیں بھی بعض دیکھتے ہیں، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں پتا چل رہا ہے نا. کو ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں جی اور ہم انہیں ملاقات کرائیں گے. ان ملاقات یہ ایک الزامی طور یوں ایسے کہنے کو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، کہ سفر کریں تو پتا چلے، پھر بتائیں گے کہ باہر کے والدین اپنی اولاد کے لیے کس قدر رو رہے ہیں. ہمارے یہاں تو غنیمت ہے جی، بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں غنیمت ہے. اللہ تعالی ہمارے علماء اہل سنت کو، عاشقان رسول کو، ہمارے عاشقان رسول مبلغین کو اللہ کریم سلامت رکھے. اشفاق بھائی، ابھی ہمارے یہاں بولا کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ابھی بہت غنیمت ہے یہاں. باہر مطلب کہ بالکل اجڑا ہوا معاملہ ہے یار، اجڑا ہوا معاملہ ہے، صحیح، بالکل اجڑا ہوا معاملہ ہے. بوڑھے ماں باپ کتوں کے ساتھ وقت گزارے، ٹونی پونی کے ساتھ، بچے نہیں ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور کوئی فیلنگ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے کوئی بہت سوسائٹی ایسی ہے، وہ بن گیا ہے ویسا، یوں سمجھو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس کو. ایکسپٹ کر لیا. اور وہ ایکسپٹ کرنے ان کے بعد ایکسپٹ کرنے کا چارہ بھی تو نہیں ہے نا بھائی. آپ خود ہی کیا ہے نا، صحیح ہے. خود ہی سب کچھ کیا تو کہاں سے کریں گے. اللہ کا شکر ہے بچے ہوئے ہیں، جس حد تک بچے ہوئے ہیں اللہ بچا کر رکھے اور ہمارے حالت بہتر فرمائے. صحیح. آج میری والدہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا بھی سلسلہ رہتا ہے. مجھے مغرب کے بعد ہم فون پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے بتایا کہ آج بیان کے لیے اسلامی بہنوں کے ساتھ اولڈ ایج ہاؤس کا جانا ہوا کسی دور دراز علاقے میں. ہمارے ہاں تو شہروں میں یوں ملتا نہیں ہے، ورنہ دوسرے ملکوں میں تو اب عام شہروں میں مل جاتا ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں پر گئے، ان کا اس ایسی جگہ پہ پہلی بار جانا ہوا. وہاں پر خواتین میں ہی بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوا، نیکی کی دعوت، دعا سکھانا. میری والدہ کے پھر وہ جذبات تھے، وہ بہت تفصیلی. تو لب لباب یہ حضور کہ بس وہ میری امی روتے ہوئے کہ کیا حال تھا ان لوگوں کا. جب ہم باہر نکلے تو لاکھوں لاکھ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم کس جگہ سے نکلے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم یہاں پہ نہیں ہیں. ایک اللہ کا شکر، بہت اچھی بات ہے. ایک اللہ کا شکر وہ والدین جو سن رہے ہیں نا، وہ یہ بھی ادا کریں کہ ان کو وہ اولاد نہیں ملی جنہوں نے اٹھا کر ان کو باہر نکال دیا. یہ بھی والدین اللہ کا شکر ادا کرے. معاملہ بہت خراب ہے، بہت خراب معاملہ ہے، بہت خراب معاملہ ہے. اور جن اولادوں نے آج اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا ہے، 19-20 کے ساتھ بھی، میں صحیح بول رہا ہوں، 19-20 کے ساتھ بھی اگر نبھا کر رکھا ہوا ہے نا، تب بھی میں کہتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ غنیمت سمجھے، ماں باپ کو چاہے غنیمت سمجھے. معاملہ بہت خراب ہے. اور مطلب کس کو کہتے ہیں نا کہ بگاڑنے جیسا صحیح ہے نہیں، بگاڑنے جیسا ہے ہی نہیں. یہ میاں ساتھ، وہ بہو کے ساتھ نے، سب کے ساتھ، اولاد کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے رکھے. مہربانی کریں. میں جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں اور میں ہمدردی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس میں اب تھوڑا سا اس میں نہ جائیں کہ میں یوں. ماحول آپ جو سوچ رہے نا، آپ کی ہر سوچ غلط نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں. صحیح ہے. حالات ایسے نہیں ہیں. حالات میں بس اب سمجھے کمپرومائز کریں اور نکالیں، اپنے وقت کو نکالیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے. اور بہت برا حال ہے. اس برے حال میں جنہوں نے بھی، ان حالات میں بھی جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ یا وہ ایک ملی جلی سے ایک زندگی جو گزر رہی ہے نا، بس یہ بس غنیمت جانے اس کو. اللہ جہاں بہت اچھا ہے وہاں بہت اچھا ہے. اللہ کریم آپ کو اور اس سے اچھا کرے. اور جہاں کمزوریاں ہیں میں کہتا ہوں اس کو نبھائیں. چک نہ کریں، لڑائی جھگڑا گھر میں نہ کریں، کوئی مطلب کہ اونچ نیچ نہ ہونے دیں. اگر آپ بڑے ہیں تو میری بات سمجھ لیں. میں بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو اشاروں میں سمجھایا ہے، تھوڑا تو کھل کر ہی سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی بند کر کے سمجھایا ہے. اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمارے گھروں میں امن، پیار و محبت عطا فرمائے. ہزاروں گھر آج بھی ایسے ہوں گے. دعوت اسلامی کی بدولت ان کی اولاد ان کی فرما بردار بن گئی ہے، ان سے پیار کر رہی ہے. آج دعوت اسلامی کی وجہ سے آج بھی ماں باپ کی دسبوسی کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، معافی مانگنے والے. اگر کبھی جیسے فور ایگزامپل کہ ابو سے یا امی سے کوئی رف ٹاکنگ خدا نخواستہ ہو بھی گئی تو دوسرے لمحے ایکسکیوز کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. یہ ویلیوز باقی ہیں مفتی صاحب. ابھی یہ ویلیوز ہماری سوسائٹی میں تو باقی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن باہر یہ ویلیوز نہیں ہیں. باہر تو بہت برا حال ہے. مطلب باہر رہنے والے، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے باپ کو تو شاید اس کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ کب چومے تھے، اس کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ کب چومے. یہی ہاتھ چومنا تو میں ایسے ہی ہاتھ چومنا ضروری ہے. نہیں، میں ایسے ہی اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا سوال سے پہلے میں نے کہہ دیا
یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارے یہاں ہمارے ویلیوز ہیں، یہ ویلیوز ہیں، صحیح بات. ہمارے ویلیوز ہے کہ ہمارے بزرگوں کے، ماں کے، باپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماں کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں، سیدھی بات ہے. وہ آئیں تو کھڑے بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو یہ سارے ویلیوز ہیں، لیکن باہر ویلیوز نہیں ہے، باہر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. باہر صوفے پر بیٹھا، ٹانگیں لمبی کر کے ٹیبل کے اوپر اگر بیٹھا، یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ پکچر دیکھ رہا ہے، باپ آ گیا ہیلو کر کے، ہائی ڈیڈ، بس یہ ہلا ملا بھی نہیں ہے. ہلا ملا کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو بولو کہ یہ کرو تو اس کے لیے کوئی وہ ہے، وائی آئی ڈو دس. اللہ. تو یہ اب یہ جہاں پر کلچر ہو اور یہ کلچر میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہو، اور ایسے حالات میں بھی جن کے گھروں کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، تو یہ میری بات سن کر سدا شکر ادا نہ کرے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ میلاد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، کلام اعلیٰ حضرت بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ. کالز پہلے دیتے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. تو اگر والدین لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اولاد پھر کیا کرے؟ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیتے، دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، ایسے والدین بھول کر رہے ہیں. بعض اوقات بیٹے کی یا اولاد کی باہر پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ ان کو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. گھر میں اگر بیٹا یا کوئی بات کرے تو تیرے کو سمجھ نہیں پڑے، چپ بیٹھ، تجھے کیا پتا کیا کر رہے ہیں. اب وہ بولے یار باہر دنیا مطلب میرے سے مشورے کرتی ہے، کنسلٹنسی میرے سے لگی ہوئی ہے، میں لاکھوں روپے خالی مشورے دینے کے کما رہا ہوں، میرے بابا تیرے کو سمجھنا پڑے، چپ بیٹھ، تجھے کیا پتا، زندگی گزار دی، بال سفید کر دے. وہ میں نے نہیں کیا تمہارے بال سفید ہو گئے، میں کیا کروں. تو یہ اس طرح کا بھی کلچر ہے. میں اتفاق کرتا ہوں یہ والدین غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ کے بیٹے کو باہر اہمیت نہیں بھی دی جا رہی نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اہمیت والا بنے، تو آپ گھر میں اس کو اہمیت دے کر اس کو مطلب موٹیویٹ کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی نشو و نما کریں، اس کو اس طرح سے اس کی حوصلے بڑھائیں کہ وہ گھر میں بھی اس ویلیویبل ہو، باہر بھی ویلیویبل ہو. میرے پیرو مرشد امیر سنت اپنے بچوں سے مشورے کرتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب کہ امپورٹنس دے اپنے بچوں کو. یہ بات ماں باپ کو بھی دیکھیں ادب. اب یہ کال جو ہے نا، اس نے ہماری تھوڑی سی گفتگو کی ڈائریکشن تبدیل کی ہے. یہ سب یہ دوسرا فیس ہے. ٹھیک ہے، ہماری ڈسکشن کا یہ دوسرا رخ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی نشو و نما اور اس کی پرورش میں والدین کا مسٹیک کر رہے ہیں. وہ اچھا ان کی زندگی پر انہوں نے مسٹیک کی، تب بھی اولاد کو تو یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اس کو اہمیت دیں. لیکن یہ ایک پہلو ہے اشفاق بھائی، اور اپنے اولاد کو امپورٹنس دیں، ان کو انکریج کریں، ان کی مسٹیکس پر ان کو مطلب کہ ان کو آدھا پونا گھنٹہ اگر ملتا ہو تو لے کر سمجھائیں. اپنے ایکسپیرینس میں نا تجربہ ہے تو خالی ٹھیک ہے ایکسپیرینس ہے، لیکن اس ایکسپیرینس کو اپنی اولاد میں ڈالیں بھی تو صحیح، انڈیلی بھی تو صحیح. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب یوں اگر آپ تجربہ اپنے اولاد میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہنڈیا میں چمچ کیسے گھماتے ہیں؟ دھیرے 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 چمچ گھماتے ہیں نا. اس میں نمک بھی مل جاتا ہے، سارا کچھ سب آ جاتا ہے نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو وہ ایک سالن، مرچ، مسالہ سب کچھ ڈلا ہوا ہے، ٹیسٹی. اب کوئی یوں کر کے کوئی یا مطلب کوئی مار کر تھوڑی کوئی نیچے ہلاتا ہے نا، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے یار. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو جب تک والدین کو بھی اپنی اولاد کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی، جو انہوں نے کہا نا وہ. لیکن یہ سب نہ ہو تو بھی اولاد کو باہر کھڑا رہنا چاہیے. دیکھیں وہ کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ سب سے اچھا دوست ہوتا ہے. اگر باپ دوست بن جائے، بڑوں داناؤں سے سنا ہے، جو کون کہتا ہے اپنے کو پتہ تو چلے. نہیں، جو باپ جو دوستی کرے گا وہ آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا، وہ خود غرض دوست نہیں ہوگا، لالچی نہیں ہوگا. اگر باپ دوست بن جائے تو ہر باپ چاہتا بھی ہے کہ دوست بنے، لیکن بیٹوں کو یا اپنے بچوں کو دوست بنانے کا کوئی طریقہ بھی ہے. دوست باپ کو ایک دوستی والا ایک دوست اب ہمارے یہاں پہ دوستی نا عجیب و غریب ہے، نابے تبے والی دوستی ہے. وہ تو میں نہیں کہہ رہا، وہ تو باہر بھی نہیں دوست بنے گا، وہ تو باہر بھی نہیں ہونی چاہیے. والد صاحب اچھا خیر خواہ، اچھا ہمدرد
اچھا رہنما صحیح ہے. یہ والد ہی ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ انکمفرٹنس فیل کرتے ہیں اب ماں باپ وہ کے یار ساتھ کیا- بیٹھ کر, وہ وہ دوستی کے ان کے ساتھ بیٹھیں تو اچھی گفتگو ہو, ایک ہیلدی ٹاک ہو ان کے ساتھ, اور یہ ذرا اچھا ماحول بنے. اس کے ہوتے ہوئے وہی یہ بلا آئی ہوئی ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ مطلب اگر باپ رکھ دے تو بیٹا اٹھا لیتا ہے, بیٹا رکھ دے تو باپ اٹھا لیتا ہے. بیٹے کا زیادہ ہے. اب یہ بلا علم کہاں زیادہ کا کم ہے, میں مطلب یہ مکس ہے, سب لگے ہوئے ہیں ایک کے ساتھ ایک. تو لیکن خیر والد کو وقت دینا چاہیے اپنی اولاد کو, اور اس کے ایشوز کو, اس کے پرابلمز کو سننا چاہیے. وہ چاہتا ہے اگر آپ ہیں آپ تجربے کار تو آپ اپنے اولاد کو بھی آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے دیں. اور جھارنا ہے نا, جھارنا یہ اس سے حتی المقدور آپ احتراز کریں. اور اولاد کو چاہیے کہ والد کی ہر بات کو وہ جھاڑنے میں نہ لے جائے. صحیح ہے. باپ کی ہر بات کو وہ نیگیٹو نہ لے جائے گا, آپ سن ہی نہیں رہے, وہ سن رہے ہیں لیکن مطلب کہ آپ بھی نارمل ہیں, وہ بھی نارمل رہیں گے تو انشاءاللہ گفتگو اچھی طرح سمجھ. بعض اوقات بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کے لیے کیا بہتری ہے, وہ منع کر رہے ہیں بیٹا یہ نہیں کرنا, وہ بحث مباحثے پہ آتا ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر آپ اس چیز کو نہیں جو ہے وہ اندازہ کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کے حق میں یہ جو ہے وہ کیا چیز بہتر ہے اور کب بہتر ہے. اور تجربے والے شخص جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے جس بنیاد پر منع کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر واقعی خاص طور پر والد کے جو کہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے, مصلح ہوتا ہے, تو اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے جبکہ خلاف شرع نہ ہو. نے وے آف ٹاکنگ کی بات کی کہ پیٹھ پیچھے کیا انداز ہونا چاہیے. زندگی کے اندر پیٹھ پیچھے تو کیا ہو, امام اہل سنت کا اپنے والد محترم کے وصال کے بعد کیا انداز تھا. ایک واقعہ لکھا کہ آپ کی جو گاؤں کی زمینیں تھیں انہیں کوئی صاحب سنبھالا کرتے تھے. تو آپ کے والد ماجد کی زندگی میں والد ماجد نے کسی بات پر ان کو اس کام سے ہٹا دیا تھا کہ آج سے یہ جو ہے وہ زمینوں کا کام نہیں دیکھیں گے. والد ماجد کے انتقال کے بعد جو ہے وہ آپ کو ضرورت پیش آئی کہ ایسے معتمد آدمی کی جو کہ زمینوں کے معاملے کو دیکھے, اور تجربے کار اور ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا, مگر صرف اس وجہ سے کہ امام اہل سنت کے والد ماجد نے منع کیا تھا ان سے کام لینے سے, تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ان کو وہ کام دے نہیں رہے تھے. حتیٰ کہ ایک دن خواب میں والد ماجد آئے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں دیا. تو اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ اجازت دے دی, اور پھر جو ہے وہ آپ نے وہ کام جو ہے وہ ان کے سپرد کیا. تو یہ انداز دیکھیے کہ والد, کیونکہ اعلیٰ نے حقوق کے اندر بھی یہ ذکر کیا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے اوپر والدین کے یہ حقوق ہیں کہ والدین اپنی زندگی میں جس چیز سے منع کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد بھی اس چیز سے بندہ بچے. اچھا, تو آپ نے خود عملی طور پہ اس چیز کو کر کے بھی دکھایا کہ جس چیز کو والد ناپسند کرتے تھے تو آپ بھی جو ہے وہ اس چیز سے باز رہے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات بتائی. مزید کالز شامل کرتے. ایمنہ تعالیٰ عرض کر رہا ہوں. فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ بسا اوقات بچے کچھ چیزوں پر ضد کر جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اب اس وقت ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ بچوں کو برا بھی نہ لگے اور وہ ان چیزوں سے باز بھی رہیں. مزید آپ کو آپ کے پوتے کی ولادت پر بہت بہت مبارک ہوں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کی آل و اولاد کو بھی شاد و آباد رکھے. میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیجیے گا. آمین. بہت بہت شکریہ مقداد رضا کی مبارکباد. مقداد اتاری کی ولادت پر آپ نے مبارکباد دی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب بچہ کون سا بچہ, اب سارے بچے ہی ہیں اپنے, تو بڑا بھی ہو جاتا بچہ ہی ہے, لیکن اب آپ اکے اگر بچے سے مراد ایک چھوٹا نا سمجھ سا بچہ ہوتا ہے کہ وہ ضد کرتا ہے تو اس ٹائم میں, یہ میں نے پہلے بھی ایک بار مثال دے کر سمجھایا کہ بچے نے یہ پلیٹ اٹھا لی, چھوٹا بچہ ہے, ایسے پلیٹ اٹھا لی. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پلیٹ جو ہے نا یہ کانچ کی ہے نا, یہ بچہ گرا دے گا, ٹوٹ جائے گی. اب آپ جیسے اسے پلیٹ لیتے ہیں نا وہ رونا شروع کر دیتا ہے, ضد شروع کر دیتا ہے. تو یہ اب آپ کیا کریں گے, اب پلیٹ لیتے ہیں تو یہ روتا ہے, دیتے ہیں تو توڑتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پلیٹ لیں اس کے ہاتھ میں یہ رومال دے دیں, کوئی اور چیز پکڑا دیں. تو یہ مثال دیتا ہوں, جیسے کہ یہ کچن ہے میرا, ٹھیک ہے نا, اب آواز آئے گی آپ کو,
اب یہ آواز ہے نا یہ بچوں کے لیے ایک کھلونا بن جاتی ہے. تو اب کچن یہ پھینک بھی دے تو اب اس پہ کون سا کانچ کی چابی ہے, صحیح ہے, توڑ دے گی, ٹھیک ہے. تو اب یہ مثلا کچن دے دیا, چلو یہ لو, تو یہ پلیٹ, بچہ بھول جاتا ہے, اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ان مائنڈوں کا, صحیح ہے, کہ وہ پھر یہ رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے, اتنا سمجھدار ہے کہ رومال میں پلیٹ والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچن والا نہیں ہے, تو اب اس کو سمجھانے کے بھی طریقے ہیں. اور میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ ضد نہ, مطلب جیسے کہ نا بعض اوقات بچہ بھی ضد پر آ جاتا ہے, بڑا بھی ضد پر آ جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ضد نہیں کرو, تو اس کے تو بیچارے کو بولنا آتا نہیں ہے کہ بولے کہ آپ بھی تو ضد کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اب وہاں جو ہے نا حکمت, دانائی اور دانش مندی, یہ اس کا استعمال ہو, اور وہ سچویشن کے مطابق ہی ہونا چاہیے. ہاں خدا نہ خاصہ اس کی جان کو یا اس کے اور چیزوں کو نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے, تو پھر اس کا جو بھی ایک انداز ہوگا, مطلب کوئی گرم چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے, چولہے کی طرف بڑھ رہا ہے, یا کوئی سی اور کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس کو انداز ہوگا. یا اس سے بھی بڑا ہے اور کوئی اللہ نہ کرے کہ بہت بڑی نقصان دہ کاموں میں یہ پڑ چکا ہے, وہ بہت بڑی بری لتوں میں یہ پڑ چکا ہے, تو اس میں بھی اس کے سمجھانے کے پھر گریڈنگ ہے کہ کس ٹائم پر آپ سختی کریں گے, کس وقت آپ سختی نہیں کریں گے. سختی یہ بعد میں ہی اس کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سختی ہی فرسٹ اسٹیپ ہے, مار دوسرا اسٹیپ ہے. سختی بھی دیر کے بعد آتی ہے اور مار اس کے دیر کے بعد آتی ہے, مگر بہت مشکل میں شاید باتیں کر رہا ہوں. حکمت سے چلیں گے تو پہلے اسٹیپس ہی کام کر جائیں گے انشاءاللہ. حکمت یہ ہے نا کہ پہلے کمر میں تھپڑ ماری تھی, حکمت عملی سے کام لیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ کمر میں تھپڑ ماری تھی. پھر اب یہ کہا میں نے نہیں, اس کو میں نے بیلن سے نہیں مارا تھا, میں بڑی حکمت والا آدمی ہوں, اب سمجھ گئے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ اولاد کے جو معاملات اس پہ خاص کر تربیت نہیں ہے میرے سرکار, تربیت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, میں پوچھتا ہوں والدین سے کہ جس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, آپ نے بیٹے کی تربیت اور پرورش کو کہاں پڑھا, کہاں لکھا, کہاں سیکھا, کہاں سمجھا؟ میرے لیے بڑا ماڈل ہے یہ مفتی فضیل صاحب مدظر العالی. ان کے یہاں جب بیٹی کی ولادت ہوئی تھی نا, تو انہوں نے اولاد کے تعلق سے جو کچھ, مفتی صاحب تھے, اولاد کے تعلق سے انہوں نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا تھا, خود انہوں نے مجھے بتایا تھا. واہ, بڑی بات. اب آپ دیکھیں, یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل کوڈ کی ہے, ٹھیک. آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے, آپ ہاسپٹل سے جب نکلتے ہیں نا, تو آپ کو باقاعدہ ایک وہ دیا جاتا ہے کہ اس کو یوں کھلانا ہے, یوں پلانا ہے, آپ کو پتا ہے. اچھا, آپ جب کپڑے لینے جاتے ہیں تو 0 سے لے کر 3 منتھ, ٹھیک ہے, 4 سے لے کر 8 منتھ, یہ سب لکھا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ڈائپرز کا پیریڈ آپ کو پتا ہوتا ہے, کب کون سا, اگر اس کو کوئی غذا نہیں چلتی تو کون سی غذا دینی ہے, کیا کرنا ہے. مطلب اس کی ایک ایج تک پورا ایک شیڈول اور پورا ایک اس کا ڈسپلینری مطلب جو بنا ہوا ہے اور ملتا ہے باہر, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بچہ پہلے مہینے میں, پہلے سال میں, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں دینی اخلاقی تربیت کے تعلق سے کس نے پڑھا ہے, کس نے سمجھا ہے, کس نے سیکھا ہے؟ نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں ہمارے, یہ مسنگ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ مسنگ ہے. مفتی صاحب لکھا ہوا نہیں ملتا اس طرح. مطلب ایک اعلیٰ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے کئی صفحے لکھے ہیں, میں نے باقاعدہ اس پر اٹلی میں بیان کیا ہے, اسلامی بہنوں میں اجتماع تھا, اور بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی. لیکن اب یہ بھی اگر کوئی مطلب کہ مضبوط ہو نا ہاتھ میں, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ہماری رہنمائی کی, جی, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے شادی سے پہلے سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک, اور لڑکے کے بعد لڑکی کے دختر کر کے, اعلیٰ حضرت نے حقوق اور پرورش کے اصول, پرورش کا انداز, نگہداشت کا انداز, یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے, کس کے ساتھ بیٹھے کس کے ساتھ نہ بیٹھے, نام کے تعلق سے, پہچان کے تعلق سے, استاد کے تعلق سے, دوستوں کے تعلق سے, پڑھائی کے تعلق سے, تعلیم و تعلم کے تعلق سے, ہر کم و بیش ہر چیز اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے 1 2 3 4 کر کے لکھ دی ہے.
اگر کوئی قابل اہل علم اس کو اگر اپنے سامنے رکھے اور اگر اس پر بیان شروع کر دینا اولاد کی تربیت کے اوپر، اور اولاد اس سے تربیت نہیں ہے، اس پہ یہ صرف تربیت نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اولاد کے تعلق سے میرے رضا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے میرا مبالغہ اگر نہ ہو تو گویا کہ ماں باپ کو پورا اولاد کا کانسٹیٹیوشن دے دیا ہے، واہ زبردست، بلکہ بیفور دا میرڈ، صحیح ہے، شادی سے پہلے ہی مرد اور عورت کو ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا ہے، کیونکہ کہ شادی کی ایک بنیادی نیت حصول اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہی کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے، نسل افزائش نسل، ایک اولاد لوگوں کا بچوں کا پیدا ہونا، یہ پورا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اتنا بڑا نظام اللہ کریم نے جو بنایا ہے، اس کے کیسے کیسے اصول اللہ کریم نے عطا کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اصول کیا ہیں اولاد کے تعلق سے؟ ابھی تو اولاد ہوئی نہیں، شادی سے پہلے کا یعنی کہ نیک عورت سے شادی کرے، اچھا یہ بھی نیک اولاد پیدا کرے گی، یہ اولاد کا حق ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولاد کے حقوق میں لکھا ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق تو بیٹا جب بالغ ہوتا ہے، شرعی حکم آتے ہیں، تب جا کر ماں باپ کے حقوق کی ایک بڑی بات آتی ہے، صحیح ہے، لیکن باپ پر ماں پر تو حق تب سے تھا جب ان دونوں کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، واہ، تو یہ چیزیں دیکھیں مسنگ ہے۔ اب ہم ایک کی طرف کو اگر لے کر چلتے ہیں تو ون وے ٹریفک تو نہیں نہ چلے گا، یہ مسنگ سوسائٹی سے دور ہو جائے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ اعلیٰ علیہ رحمٰن نے اس کے اوپر رسالہ لکھا، مشالۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، اردو کے اندر مکتبۃ رسالہ ہے، المدینہ نے اس مکتبۃ کو المدینہ نے اس کو تسہیل بھی کیا، جی، اور اسی کے مواد کو لے کے مکتبۃ المدینہ العلمیہ نے ایک اور کتاب لکھی ہے، تربیت اولاد، جی جی ماشاء تو وہ کتاب بھی جو ہے وہ والدین کو پڑھنی اور چاہیے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے بہت مفید۔ مفتی صاحب کہ اگر اس رسالے کو، جس میں خالی 70 سے زیادہ 80 حقوق ہیں، جی، دختر بیٹی سمیت 80 حقوق، بیٹی کے آخر میں 14 الگ سے، ہاں یہ حقوق ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، مطلب اگر کوئی مفتی صاحب جیسا اہل علم فرد اگر یہ حقوق لے کر بیان کرنا شروع کرے نا، یہ کم از کم دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی کوئی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 قسطیں بنیں گی، بالکل بن سکتے، بلکہ ہو چکے اور وہ بھی مطلب کہ بات چیت نہ ہو، جیسا ابھی ہم تو گفتگو کر رہے ہیں نا، سولو پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں اسی نا، کی وضاحت ہو، وہ سامنے ہو اور بیان کرتا چلا جائے نا آدمی، تو صرف 25 قسطیں تو اس کی یوں ہی، مطلب مفتی صاحب 25 قسطیں خالص کی اتنا بڑا ڈیٹا ہے تو پھر کب پڑے گا؟ اور شادی کی اور کام ہوتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، نا یہ تو یہی پڑتا رہے، کون سا شادی کو 4 دن کے اندر فیصلہ ہوا نا، 5ویں دن شادی کر لیے بھیا، پیسے شادی کے نام پر 5 سال سے پیسے جمع کر رہا ہے، صحیح ہے، شادی کے نام پر 5 سال سے بچی کی تربیت ہو رہی ہے، صحیح فرمایا، ٹھیک ہے، تو 5 سال تک شادی کے نام پر مطالعہ نہیں کرے گا، اور آگے اولاد کو جو ہے وہ آپ نے جو اچھا بنانا، اس کا مستقبل بنانے کے لیے بھی تو ابھی سے 25 سال کی پلاننگ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، کہ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ انتقامی کاروائی نا، میرے باپ نے میرے ساتھ کیا اچھا کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ اچھا کروں گا، معاذ اللہ، ایسے ہی تو عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اسکولوں میں نام پیدائش سے پہلے لکھوائے جانے لگے، اب تو جو بڑے اسٹینڈرڈ والی کہلاتی ہیں اسکولیں، کچھ مزید ان حقوق کی اگر مختصر مفتی صاحب آپ بتائیں، کچھ اگر کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل۔ جیسے ابتدائی حقوق کے اندر امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اولاد کا جو ہے وہ اچھا نام رکھے، اسی طرح فرمایا کہ اس کا عقیقہ جو ہے وہ کرے، کہ عقیقہ جو ہے وہ سنت مستحبہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بہت سارے تو جو ہے وہ تقریبیں ہو جاتی ہیں بچے کی پیدائش کی خوشی میں، لیکن جو ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے عقیقے کا، وہ جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ بچے کو قرآن پڑھنا جو ہے وہ سکھائے، دین سکھائے۔ پھر فرمایا کہ لڑکی کو جو ہے وہ گھر کے امور خانہ داری جو ہے وہ سکھائے۔ اسی طرح فرمایا کہ اولاد کو جو باطنی امراض سے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی سکھائے، جیسے جھوٹ سے بچے کو بچائے، سچ کی اس کے اندر ترغیب جو ہے وہ پیدا کرے۔ اسی طرح بغض و کینہ کے بارے میں اس کو بتائے اور اس سے بچنے کا اسے جو ہے وہ ذہن دے، آپس اخلاص کا اسے جو ہے وہ بتائے۔ یوں اسی طرح پھر احکام کے اعتبار سے بات کریں، اسے 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو نماز جو ہے وہ پڑھوانی ہے، تو فرمایا کہ 7 سال سے جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پابند کرے، 10 سال میں لازمی طور پر تاکیداً جو ہے وہ پھر پڑھوائے، اس کے پھر آگے اپنے حقوق ہیں۔ اسی طرح روزے سے متعلق حقوق ہیں کہ 7 سال سے روزہ رکھوائے جبکہ اس میں جسمانی اعتبار سے طاقت ہو، اور 10 سال کے اندر تو پھر لازمی جو ہے وہ رکھوائے۔ تو یوں پورا جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے کہ 7 سال میں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ
4 سال کے اندر جو ہے وہ رسم بسم اللہ کر کے اس کے قرآن شریف کی جو ہے وہ ابتدا کر دی جائے. تو یوں والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہیں. ہمارے ہاں تو بس اسکول میں دے کر جو ہے نا وہ اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ اب سب کچھ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری. بہت اچھی بات. اولاد کو اگر ایک ہم رسالہ دیتے ہیں، سمندری گنبد ہے ماشاءاللہ، امیر سنت کا رسالہ ہے جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کو دینا چاہیے اور اولاد کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. میں کم از کم یہ ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے نا ماں باپ کو بھی دینا چاہیے کہ بھائی آپ اس پر عمل کرو، اولاد اس پر عمل کرے. یعنی یوں سمجھے نا کہ جیسے بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پر ہی اور شوہر کے حقوق ہیں، یا شوہر کے ہم پر کوئی حقوق نہیں ہے. تو بھائی شوہر کو اس کے حقوق دو تو صحیح نا، کہ بھائی یہ تم بھی تو اپنی بیوی کا حق ادا کرو. تم ایک ہی تقاضا کرتے ہو بیوی میرا حق ادا کرے، میں مطلب یوں میرے لیے یوں ارشاد ہوا. وہ بھائی تو آپ کے لیے بھی تو ارشاد ہوا ہے نہیں ہوا؟ صحیح ہے. آپ بھی تو اپنی بیوی کا حق ادا کرو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اولاد کو ماں باپ کا بنایا ہے نا، وہ ماں باپ کو اولاد کا بھی بنایا ہے. صحیح، یہی اسلام کی تعلیمات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو وہ دیا جائے. اعلیٰ حضرت کے جو رسالہ ہے آسان کر کے والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق کے نام سے رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے. اب تو وہ اولاد پیدا بھی ہو گئی، بڑی بھی ہو گئی، اتنے بڑے ہو گئے، اب ان ماں باپ کو دے کے کیا فائدہ؟ ایسا نہ ہو کہ سمندری گنبد جس کو دے رہے ہیں اگر اسی کو یہ بھی دے کہ بھائی تم یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، تاکہ تمہیں کل یہ کام آئے نا کہ وہ اس کی اولاد اب ہونے والی ہے. لیکن اگر کوئی ماں باپ نے یہ پڑھ بھی لیا فائدہ تو ہوگا ہی. تو فائدہ ہوگا. ازالے کی صورتیں کئی ازالے جس کی صورتیں موجود ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر تربیت اولاد میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ٹھہرے اور شریعت کے احکام بجا نہ لا سکے تو اس کی توبہ بھی تو کرنی ہوگی جہاں جہاں گناہ ہوگا. صحیح فرمائیں. تو انتقال سے پہلے یہ بھی تو ہونا چاہیے. اس کا بھی یہ سبب بنے گا. اور اسی میں اولاد کے حقوق میں ایک چیز ناظرین بڑی پیاری ہے، وہ ہے عشق رسول بھی اپنی اولاد کے دل میں ڈالے اور ان کو پیارے آقا کا دیوانہ مستانہ بنائے. آج دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. نور والا آیا ہے کہ نغمے گاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ گویا آپ کی طرف سے یہ حق ادا کر رہی ہوتی ہے. آپ کو بھی یہ کام حق ادا کرتے ہوئے کرنا چاہیے. آئیے کچھ عشق رسول کی اعلیٰ حضرت کی زبانی باتیں نعت مصطفیٰ کی صورت میں چند اشعار شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی کچھ کالز لیں گے اور پھر اختتامی بات انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. بدح سے تم ان کی خاطر رات بھر رو کرا ہو، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی. تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو. ہم وہی ناشستہ روح ہیں، ہم وہی ناشستہ روح ہیں. تم وہی بحر عطا
شان سخا ہو، اور ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں، ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی جان وفا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، اور عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہی چاہے جو چاہو، تم کو غم سے حق بچائے، تم کو غم سے حق بچائے، تم کو غم سے حق بچائے، غم عدو کو جاں گزار ہو، تم سے غم کو کیا تعلق، تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو، بے کسوں کے غم زدہ ہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بارک اللہ۔ کال شامل کرتے ہیں۔ پروگرام آپ کا میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کے بارے میں، وہ اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ والد اور اولاد جب جوان ہو جائے تو اس میں باپ اور بیٹے سے باپ بیٹے کم اور دوست زیادہ ہوتے ہیں، جب اگر دوست زیادہ ہوں گے تو پھر آپ اس میں ادب اور فرینکنیس اور کئی معاملات میں ڈسکس بھی ہو سکے گی، لیکن اگر والد سے کھینچے رہے اور والد ہی بنے رہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنے والد اللہ سے ہمارے بڑے دوست ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں، اس کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں ورڈ یہی یوز کہتا ہے دوست۔ میں تھوڑا سا یہاں پر جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا خیال ہے شاید ایک طبقہ میری بات سمجھ جائے گا۔ والد کو ہمدرد، غمخوار، خیر خواہ، استاد، ماحول جو ہے نا ایک دوستانہ، یہاں دوست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یار ایک تھوڑا سا دوستانہ ماحول کے بات کرنے کی گنجائش ہو، لیکن دوستانہ میں اگر ہم یوں سمجھاتے ہیں نا دوستوں جیسا ماحول رکھو، تو پھر والد بھی
مستی مذاق اور اس طرح کی چیزوں میں کر کے پھر وہ مطلب کہ وہ ایسا وہ بیٹا بھی پھر جو ہے نا وہ بعض اوقات مینرز نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ اللہ نہ کرے لائن کراس کر جائے گا. ہے مفتی صاحب، ایک ادب اور ایک احترام کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ تو رہے گا نا. دوستوں میں نارملی وہ ادب اور احترام کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تو ایک اچھا فریلی ماحول پرووائڈ کرے باپ. ٹھیک ہے. اور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ والد اپنی اولاد کے لیے بات کرنے کی گنجائش پیدا کرے. میں والد صاحب سے عرض کرتا ہوں جو والدین ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گنجائش تھی، صحابہ کرام بات کرتے تھے. اسپیس ہونا چاہیے، یعنی بات کریں. اچھا اب آپ کا بیٹا آپ سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں والد سے بات کر رہا ہوں، آپ کا بیٹا آپ سے بات کر، آپ کا بیٹا 18 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے. نارملی یہ بیٹے جو میں 9 10 پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا یوں دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ذرا باتیں کر لیتے ہیں، بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 45 50. سوچئے تو صحیح کہ کہاں 18 20 سال کا 15 سال کا بچے کی ایک سوچ اور کہاں آپ کی 45 50 یا 40 ایئرس کی آپ کی سوچ. عقل کی بات دیکھیں، عمر کی بات، تجربے کی بات دیکھیں. آپ بھی جب 17 18 20 سال کہتے ہیں تو آپ کی سوچ کتنی تھی، آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا تھا. تو جب آپ اپنے بچوں کی بات کو سنیں نا تو یہ دیکھیں کہ یہ 17 18 20 سال کا ہے. میں ایک بات اور کرتا چلو، یہ 15 اور 20 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا نارملی، یہ بڑے اس میں خواب، ارمان، جذبات، احساسات اور یہ کر لوں، خواہشات، بہت ساری چیزیں ایک طوفان آیا ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی شاید یہی وقت گزارا ہوگا، میں نے بھی یہ وقت گزارا ہے. آج آپ کی اولاد بھی یہ 15 20 سال کی جو یہ ایج کا جو ٹینیور گزار رہی ہے نا، اس میں یہ بہت سارے ملٹی ڈائمنشنز خیالات کا اور عجیب و غریب قسم کے خیالات میں وہ بیچاری پھنسی ہوئی ہوتی ہے. وہاں اس کو بڑی حکمت اور دانائی اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس کو ٹیکل کرائیں، ہے نا. مطلب یہ چیز ہوتی ہے، طوفان جب آ جائے نا تو کشتی ہچکولے لے رہی ہوتی ہے، لیکن ملا جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ گھبرا جائے گا یا وہ کچھ اور کا اور کرے گا تو خود بھی ڈوبے گا اور پیسنجر بھی ڈوب جائیں گے. کیپٹن کو ہمیشہ جہاز بڑی بردباری کے ساتھ سنبھالنا چلانا ہوتا ہے تاکہ یہ جہاز ڈوب نہ جائے نا. اسی طرح ہوا میں بھی اگر بادلوں میں اگر جہاز پھنس جائے یا موسم اگر اوپر نیچے ہو جائے تو پیسنجر گھبرائے گا، پائلٹ بھی اگر گھبرا جائے گا تو بیچارے پیسنجروں کو کیا بنے گا. تو پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اولاد کا جب یہ سٹیج آئے تو بڑی محبت پیار کے ساتھ اس کو لے کر بیٹھے، اور اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوستانہ ماحول کریٹ کر کے، ایک اپنائیت والا ماحول کریٹ کر کے اپنی اولاد کو ہینڈل کریں، ٹیکل کریں. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں یہ بات 1 منٹ میں کر سکتا تھا اگر کرتا تو، لیکن ہر بات کا جواب 1 منٹ میں دینے سے اس کی بہت ساری کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے بعض جوابات کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ایک کال آخری دے. تاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال حاجی عمران آباد تاری سے یہ ہے کہ والدین جب اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ 80-85 کے قریب، تو ان کو ان کی نفسیات کے حساب سے بھی لے کر چلنا ہوتا ہے. تو کیا فرمائیے گا کہ کبھی بے ادبی میں تو نہیں، لیکن کچھ انہیں سمجھانے کے لحاظ سے تھوڑا اپنے لاؤڈ کو یا اپنے تھوڑا سا اسٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے صرف ان کے نفسیات کے حساب سے؟ بات بڑی گہری کر رہے ہیں آپ، سمجھ گئے ہوں گے. ہاں میں سمجھ گیا. اصل میں 80 90 سال 85 سال کی عمر میں بہت ساری چیزوں میں ضد آ جاتی ہے. ماں باپ بچکانہ سے ضد آ جاتی ہے، اس میں پھر اولاد جو ہے نا وہ تھوڑی ڈانٹ کر، وہ ڈانٹ نہیں رہی ہوتی، ڈانٹ کر تھوڑا سا ان کو سہما دیتی ہے تاکہ وہ کر لیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ڈانٹنے کی اجازت ملے گی. بالکل نا. اچھا یہاں ہاں نا، وہ باپ کا باپ تھوڑی بن جائے گا. ماں کا وہ جو بھی ہے وہ مطلب منت سماجت کر کے ہاتھ پیر جوڑ کر یہ گھر کرا کر لے. یہ وہ کہتے ہیں نا بوڑھا آدمی بچے جیسا ہو جاتا ہے، مگر وہ بچہ نہیں ہو گیا ہے. آپ بچے کو ڈانٹ کر ابھی پلا رہے ہیں، لیکن وہ ہیں آپ کے ماں باپ. ان کی طبیعتیں اس سطح پر آ گئی ہیں مگر ان کی عمریں اسی سطح پر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مزاج اس سطح پر آ گئے ہیں مگر ان کا مرتبہ اسی سطح پر ہے.
لیکن وہ بعض اوقات اپنا نقصان کو کر لیں گے. بعض اوقات سمجھانے کے طریقے. اب اتنی دیر سے ہم کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی اگر یوں کرے تو باپ سمجھائے, تو یہ تو ماں باپ ہے یار. صحیح ہے, یہ اس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی, بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. ماشاءاللہ. مگر مجھے اجازت اگر مل گئی تو آپ بس وہ ایک پرچی نکال لیں. آج جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہم نے دینا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد, مفتی صاحب سے نکلواتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا سن وصال ہجری سن بتانا ہے, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو جواب ہے, جزاک اللہ, آمین. جواب ہے, آپ ہی پڑھ دیجئے. درست جواب کا 1297 1297 سن ہجری اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے وصال کا سن ہجری ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے 25 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے, اور اس میں ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں, کچھ اپنے باتیں سنی بھی, بہت ساری باتیں ظاہر ہے رہ بھی گئیں, ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا سن وصال 1297 1880 اگر عیسوی حساب سے دیکھیں تو. درست جواب دینے والوں کے نام بھی 12 کے نام یہ ہم نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں, اور اس میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ تحفہ انعام جو ہے وہ پہنچے گا ان کے گھر تک. بنت عبدالرزاق کراچی, کراچی سے بنت عبدالرزاق ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کی وہ والی بات اگر نہ ہو تو میرا خیال ہے موضوع کوڑا رہ جائے گا. مختصراً وہ جو حج پر دوسری بار آپ نہیں جا رہے تھے, والدہ نے جو منع کیا ہوا تھا, پھر وہ کیسے آپ نے اجازت لی؟ وہ بڑا زبردست اور ایک تربیت والا واقعہ ہے عوام کے لیے خاص طور. جی, اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ حج نفل کے لیے جو ہے وہ والدین کی اجازت ضروری ہے. امام اہل سنت جو ہے وہ اپنے بعض احباب کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے چھوڑنے کے لیے بریلی شریف سے جو ہے وہ بمبئی جو ہے وہ تشریف لے گئے. جی. اور اس وقت تک کوئی ارادہ آپ کا خود جو ہے وہ حاضری کا نہ تھا, لیکن جب آپ وہاں پر ان کو آپ نے الوداع کیا تو اس وقت آپ کو اپنی لکھی ہوئی جو ہے وہ کوئی نعت شریف جو ہے وہ یاد آئی, اور پھر آپ کے دل میں جو ہے وہ دوبارہ تڑپ سی اٹھی مدینہ شریف جانے کے لیے. تو آپ واپس جب گھر آئے تو رات کا وقت تھا, آپ نے نماز عشاء فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نے ادا کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوا, اور فرماتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر اس کو آپ نے ذکر فرمایا, تو فرماتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی, تو میں نے اپنا سر جا کر والدہ کی قدموں میں جو ہے وہ رکھ دیا. کیا بات ہے. تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئیں کہ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ مدینہ شریف جانے کی اجازت دیجیے. جب ماں نے منع کیوں کیا ہوا تھا یہ بھی اگر بتا دیں. والدہ کا آپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت تھا, آپ سے ایک جو ہے وہ تعلق تھا. تو بہرحال جب آپ نے جو ہے وہ سر رکھا اور اجازت مانگی تو والدہ نے کہا خدا حافظ. فرماتے ہیں کہ بس یہ لفظ سنا اور میں فوراً جو ہے وہ الٹے پاؤں پلٹ پڑا, اور جو ہے وہ پھر نکلا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ والدہ جو ہے وہ ارادہ جو ہے وہ بدل جائے اور جو ہے وہ آپ منع فرما دیں. پھر خود ہی فرماتے ہیں والدہ کا آپ سے تعلق کتنا تھا اور محبت کتنی تھی کہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت میں نے وضو کر کے پانی جو ہے وہ چھوڑا تھا, واپسی تک وہ پانی کسی کو پھینکنے نہ دیا. اور اس دور کی واپسی آج کی جو ہے وہ 40-45 دن کی نہیں تھی, صحیح فرمایا, بلکہ تقریباً 3-4 ماہ کے اوپر جو ہے وہ مشتمل. غالباً پہلی بار جو گئے تھے ماں باپ دونوں ساتھ تھے, اس میں جو ہے وہ بحری جہاز کو طوفان آ لیا تھا, اس وجہ سے ماں نے روک دیا تھا کہ خبردار حج ہو گیا فرض, اب احمد رضا کہیں نہیں جائے گا. تو یہ والدہ کی محبت تھی. اور پھر آپ کا بھی دیکھیں کہ بطور اولاد جو ہے وہ والدہ کا ادب و احترام اور شریعت مطہرہ کے حکم کے اوپر بھی عمل کے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن جب شریعت نے ہی یہ کہہ دیا کہ والدین کی اجازت کے بغیر حج نفل نہیں کرنا, تو اب ان سے اجازت لے کر ہی روانہ ہو. پھر اجازت مل گئی, اور پھر وہ جو سفر تھا وہ سفر موقع ملے گا تو ہم اپنے کسی پروگرام میں بتائیں گے کہ وہ سفر کیا سفر تھا. ہم بھی سفر کرتے ہیں, ادھر ادھر کچھ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, اور پھر مدینے جاتے ہیں تو بھی بعض اوقات اپنا وقت کئی جگہوں پہ ضائع کر کے آتے ہیں. کچھ تھوڑا بہت ہم پانے کی کوشش کر بھی لیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت کا جو سفر مدینہ تھا, 2 بار آپ نے سفر مدینہ کی سعادت پائی, اور وہ کیا سفر تھے. اللہ اللہ اللہ, تاریخ جو ہے وہ سنہرے حروف سے اس کو لکھے تو بھی حق ادا نہ ہو جو اعلیٰ حضرت کے سفر حج تھے. موقع ملا تو کسی پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اعلیٰ حضرت کی محبت الحمدللہ اس سلسلے سے بڑھ رہی ہے, اور آپ کی ڈرائنگز جو بچے بچیاں ہمیں بنا کر بھیجتے ہیں وہ بھی ہم سلسلے میں دکھاتے ہیں. تو کچھ ڈرائنگز جو ہمیں کل کے پروگرام میں ملی ہیں اس کو آج ہم دکھا رہے ہیں. کچھ سلیکٹڈ ہوتی ہیں, آپ بھی دیکھیے, اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ اس کو بھیجنا ہوتا ہے. اگر آپ بنا کر بھیجنا چاہیں تو 00923493683933 پر اس کو واٹس اپ کر دیجئے, اچھی سی پکچر لے کر. اپنا نام, اپنے شہر کا نام, عمر بھی ہو سکے تو اس پکچر پہ لکھ دیا کرے. ماشاءاللہ
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، عبد الباسط مخزن عظمت، فخر ملت، ماشاءاللہ رب کی نعمت، باعث برکت، اعلی حضرت بحر سخاوت. بہت خوب، بہت خوبصورت. لقمان، مرشس، فرید بنت محمد. نام واضح لکھا کریں کوشش کر کے. امام احمد رضا، اے امام اہل سنت، اے امام احمد رضا، اے امام اہل ماشاءاللہ اے امام احمد رضا، اعلی حضرت، اعلی حضرت ماشاءاللہ. مہک اشرف، اعلی حضرت، اعلی حضرت اے امام احمد رضا، تو نے باطل ماشاءاللہ. کو مٹایا، کیا بات ہے، بہت خوب. اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، ماشاءاللہ. اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت، قریشی آفرین، گجرات، ہند. امام اہل سنت، اے امام احمد رضا. بنت لیاقت، ماشاءاللہ. ابھی اس میں تو ہم ساری میلاد بھائی دکھاتے نہیں ہیں، ورنہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم کافی وہ ہو جائے. چند سیکنڈز کے لیے یہ آتی ہیں، لیکن اس پہ کتنے کتنے دن کی محنت ہوتی ہوگی بچوں کی، بچیوں کی، ماشاءاللہ. اور آج کی جو سب سے بہترین امیج ہے، ڈرائنگ ہے، وہ بھی بتائیں گے شمیم بھائی؟ ماشاءاللہ. چلیں بھائی، یہ سلیکٹ کی گئی ہے آج، سب سے پیاری ہے. اور میرا خیال ہے اس میں عمر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ کم عمر کے بچے نے بنائی ہے اور اتنی پیاری، تو یہ اور زیادہ بیوٹیفل ہے. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کی محبت اور بڑھائے. ایک دو شعر منقبت اعلیٰ حضرت کے بھی اختتام پہ ہو جائے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ کہے حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اعلی حضرت، اعلی حضرت اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا.